آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ دعائیں وہ میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنی ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ اللہ کا پیارا برگزیدہ محبوب خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ انسان جس کو میرا اللہ سلام کرتا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کی دعا کیا ہے، وہ اللہ سے کس طرح مانگتے ہیں، ان کے اندر عاجزی کس طرح ہے، اپنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، دعا کا ادب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے سیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنات کا بڑا ہی عظیم ترین انسان ہے، جد الانبیاء، جس کی لڑی سے بے شمار نبی آئے، یہ اللہ کا پیارا انسان کس طرح اللہ سے مانگتا ہے اور کون کون سے غم اور کون کون سی فکریں اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، کیا فکر اس کو دنیا کے اندر ستاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے لوگ، ان کا مطالعہ کرنا، ان کی سیرت پڑھنا، ان کا کردار دیکھنا، ان کا انداز زندگی دیکھنا میرے محترم بھائیو بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے ان پیاروں کے ساتھ سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم کی چند آیات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی جو دعا کی، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ بطور ثبوت مکے والوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ذرا غور کرو، تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، ذرا ابراہیم کی تمنا بھی دیکھو، میرے ابراہیم کی خواہش بھی دیکھو، اور میرے ابراہیم کی دعا بھی دیکھو کہ کس طرح انہوں نے اس مکہ شہر کو آباد کرنے کے لیے، اس کو پرامن بنانے کے لیے کس طرح اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، اس شہر کو، اس مکہ شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ اللہ مکے والوں کو سنا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جد اعلیٰ، جد الانبیاء جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، اس کی خواہش کیا تھی کہ یہ مکہ شہر آباد ہو، لیکن اس کو آباد کس نے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا احسان ہے کہ میں نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کو، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیٹے کو یہاں بسایا، اس شہر کو آباد کرنے کے لیے، بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے یہاں بسایا۔ یہ اللہ کا خاص احسان ہے وہاں کے لوگوں کے اوپر۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیم کی خواہش دیکھو، ان کی خواہش تھی کہ یہ مکہ شہر امن والا شہر بن جائے۔ اور آگے دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دوسری دعا یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اللہ بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ وہ دیکھ چکے تھے کس طرح میری قوم اڑی ہوئی ہے، میرا والد کس طرح بتوں کی پوجا کے اوپر، غیر اللہ کی پوجا کے اوپر ڈٹ چکا ہے، تو وہ اس بات سے ڈرتے تھے، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ انسان ہے، اللہ کے پیارے ہیں، لیکن فکر ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ توحید کا دامن ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ابراہیم کو بھی اور میری اولاد کو بھی اللہ بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا۔ اب میرے محترم بھائیو یہاں ایک بڑا پر لطف ایک نقطہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے لفظ استعمال کیا بنی۔ بنی کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری اولاد کے لیے دعا کی ہے، جس طرح بنی اسرائیل آ جاتا ہے، بنی آدم آ جاتا ہے، یہاں ابراہیم علیہ السلام نے ساری اولاد کے لیے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری ساری اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ لیکن میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا جتنی چاہی قبول کر لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔
سورہ صافات ہے، آیت نمبر 113 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے کچھ تو نیکی کرنے والے ہیں اور کچھ اپنی جان کے اوپر صحیح ظلم کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کا جتنا حصہ چاہے قبول کر لے اور جتنا حصہ چاہے کسی اور صورت میں عطا کر دے، اللہ دعا ضائع نہیں کرتا۔ ابراہیم کے بیٹوں کی حد تک تو یہ اللہ نے دعا قبول کر لی کہ ان کو بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھا، لیکن ساری اولاد کے حق میں اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی۔ یہ اللہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، اس کی مرضی چلتی ہے۔ انبیاء کی بھی، نبیوں کی بھی مرضی نہیں چلتی، مرضی چلتی ہے تو اللہ مالک الملک کی مرضی چلتی ہے۔ دعا انہوں نے ساری اولاد کے لیے کی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی اولاد میں کچھ تو نیکی کرنے والے تھے اور کچھ اپنی جان کے اوپر صحیح ظلم کرنے والے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ خود ہی مختار کل ہے، کوئی نبی مختار کل نہیں ہے۔ یہ عظیم نبی جد الانبیاء ہے، نبیوں کا باپ جس کی اللہ تعریف کرتا ہے، اور پوری سورت اللہ نے ان کے نام پر نازل کر دی۔ ایک سورت کا نام ہی ابراہیم رکھا، اللہ اتنا ان سے پیار کرتا ہے، لیکن اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ اپنی حکمت کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ وہ جس کی دعا کا جتنا حصہ چاہے قبول کر لے، جتنا حصہ چاہے کسی اور صورت میں عطا کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور محترم بھائیوں، اس سے ایک اور بات واضح ہو رہی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایک عظیم انسان، اللہ کا پیارا، توحید کا علمبردار انسان اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھنا، ہمیں توحید کے اوپر قائم اور دائم فرمانا۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی اپنے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی شرک سے محفوظ رکھے، اور اپنی اولادوں کو توحید کی تربیت تعلیم دینی چاہیے، اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے۔ یہ نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے پیاروں کا طریقہ ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو توحید کی تعلیم دیتے تھے، شرک سے بیزار کرتے تھے۔ مجھے یاد آ رہے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام، جن کے نام کے اوپر قرآن کے اندر ایک سورت موجود ہے، وہ بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، بہت بڑی عظیم نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ بیٹا، میں لقمان کی بات یاد رکھنا، اس دھرتی کے اوپر سب سے بڑا جو ظلم ہوتا ہے وہ ظلم ہوتا ہے جب انسان اللہ کا کوئی ثانی بنا دیتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی شریک کھڑا کر دیتا ہے، اس جیسا کسی کو سمجھتا ہے۔ لقمان، جس کو حکیموں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، اللہ جیسا کسی کو نہیں سمجھنا، اللہ کے برابر کسی کو کھڑا نہیں کرنا، اللہ کے اوصاف جیسے کسی کے اندر اوصاف نہیں سمجھنا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی چیز ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی نہ کوئی تشبیہ ہے، نہ کوئی اس کی مثل ہے، وہ اپنی ذات میں واحد، اپنی اوصاف میں، اپنی صفات میں یکتا، اس کی مثل کوئی نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی ان بتوں کی پوجا سے محفوظ رکھ۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اپنے رب سے کہتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں نے بڑے لوگوں کو گمراہ کیا، یہ بڑے لوگوں کا بیڑا غرق کر گئے۔ یہ بت، یہ لکڑی، یہ دھات، یہ پتھر کے بنے ہوئے مجسمے، یہ خیالی یا حقیقی تصویریں جن کی پوجا حقیقی معنوں میں یا خیالی معنوں میں کی جاتی ہے، یہ مجسمے، سیدنا ابراہیم فرماتے ہیں کہ اللہ انہوں نے بڑے لوگوں کا بیڑا غرق کیا۔ میرے محترم بھائیو، اس کی دو وجہ ہیں کہ شرک کے اندر، بت پرستی کے اندر انسان کیوں جلدی مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسے رب کی پوجا کرے جو اس کو نظر آ رہا ہے، وہ ان دیکھے معبود اللہ تعالیٰ کی پوجا کی بجائے ایسی چیزوں کی پوجا کرنا چاہتا ہے جو اس کو نظر آئے۔ حالانکہ اگر انسان غور کرے نا تو کعبہ کے رب کی قسم ہے، خدا سے زیادہ نظر آنے والی چیز اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ہر ذرہ گواہی دے رہا ہے، توحید کی گواہی دے رہا ہے،
بنانے والے کے وجود کی گواہی دے رہا ہے، زمین و آسمان کا یہ نظام بتا رہا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، لطف کی بات یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک، آخری انسان تک، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ زمین میں نے بنائی ہے، آسمان میں نے بنائی ہے، آسمان کو میں نے بنایا۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کر بھی لے، ہر انسان اس کو جھوٹا کہے گا، بلکہ اس کا دل بھی اس کو جھوٹا کہے گا کہ تیرے آنے سے پہلے، تیرے باپ دادا کے آنے سے پہلے، لاکھوں برس یہ پہلے زمین و آسمان بنے ہوئے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ میرے محترم بھائیو، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو زمین و آسمان کا وجود یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ظاہر کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر انسان عقل سے کام لے تو اس کو نظر آئے گا کوئی ذات موجود ہے جو واحد ہے اور یکتا ہے۔ اور دوسری وجہ محترم بھائیو کیا ہے کہ انسان غیر اللہ کی پوجا کے اندر مبتلا کیوں ہو جاتا ہے، غیر اللہ اور بت پرستی کے اندر کیوں چلا جاتا ہے، آسمانہ پرستی، قبر پرستی، مزار پرستی کے اندر کیوں چلا جاتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، پھر اس محبت کے اندر غلو کرتا ہے، پھر اس کو نیک سمجھتا ہے، اس کی ہیبت سے ڈرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا بت بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو وضاحت کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی کہ جب سورج کو دیکھتی کہتی اتنا بڑا سورج، اتنی بڑی روشنی، یہ تو بڑی چیز ہے، اس کی پوجا شروع کر دی۔ جب وہ غروب ہو گیا، رات کو چاند نکلا تو کہا چاند کتنا خوبصورت ہے، کتنی اس کی عجیب سی روشنی ہے، اس کی پوجا شروع کر دی۔ کبھی تاروں کی پوجا شروع کر دیتے، کبھی کس چیز کی پوجا شروع کر دیتے، جو چیز ان کو بڑی نظر آتی، جس کی ہیبت سے ڈرتے، اسی کی پوجا شروع کر دیتے۔ یہ دو بڑی وجہیں ہیں محترم بھائیوں جن کی وجہ سے انسان اللہ کا راستہ چھوڑ کے بت پرستی، غیر اللہ کی پوجا کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ان بتوں نے بڑا بڑا غرق کیا ہے، بڑے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اللہ ہمیں ان سے بچا کے رکھنا۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اللہ جو بندہ میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہے، وَمَنْ عَصَانِي، جو میری نافرمانی کرے گا، فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تو بے حد معاف کرنے والا ہے اور بے حد بخشنے والا ہے۔ یہاں میرے محترم بھائیوں جناب ابراہیم علیہ السلام کی عاجزی، انکساری اور ایک اللہ کے ساتھ ان کا تعلق دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پیچھے چلے اللہ وہ مجھ سے ہے، لیکن جو میری بات نہیں مانتا، میرے پیچھے نہیں چلتا، تو میرے مالک تو بے حد معاف کرنے والا ہے۔ یعنی ایک چھپی ہوئی سفارش کر دی، ایک اس قسم کی سفارش کر دی کہ یا اللہ دعا تو نہیں کی، لیکن ایک سفارش نظر میں آ رہی ہے کہ اللہ تو بے حد معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو ان کو بھی معاف کر دے تو تیرا کچھ نہیں جاتا۔ اتنے عظیم انسان تھے، بہت زیادہ اخلاق والے انسان، انتہائی نرم انسان، انتہائی اچھا دل رکھنے والے انسان تھے، انسانیت کے۔ اور آگے دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اپنے رب سے کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جناب ابراہیم فرماتے ہیں اللہ تو نے حکم دیا، میں اپنا اہل و عیال، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو اس وادی کے اندر چھوڑ رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، بے آب و گیا علاقہ ہے، لیکن اللہ تیرا حکم ہے، تیرا حکم مان کر میں یہ سارا کام کر رہا ہوں۔ اور اس حرمت والے گھر کے نزدیک یہاں اللہ ایک سبق دے رہے ہیں، اہل مکہ تمہارے اس گھر کو آباد میں رب نے کیا ہے اور ابراہیم کے ذریعے کیا ہے۔ ابراہیم آئے، اپنے اہل و عیال کو لے کر آئے، یہ گھر آباد ہوا، تمہیں روزی ملی، تمہیں امن ملا، تمہیں عزت و احترام ملی، پورے عرب کے اندر لوگ تجھے احترام سے دیکھتے ہیں، امن کے ساتھ تم رہ رہے ہو، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ تم کیوں بھول گئے ہو؟ اللہ کے سارے احسانات بھول گئے ہو؟ تم نے بت پرستی کو اپنا دین سمجھ لیا ہے؟ غور کرو، اپنے اوپر غور کرو کہ میں رب ہوں جس نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس جگہ کو جو بے آب و گیا تھی، جہاں کوئی زمین نہیں، کوئی زرعی زمین نہیں، کچھ نہیں ہوتا، میں نے یہاں آبادی کی، لوگوں کو بسایا،
آج تمہیں لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کتنا پیار اپنے بندوں سے کرتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی دلوں کی تاروں کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں کہ بندے غور کر، تیری خاطر میں نے اتنا کچھ کیا، مکے والوں امن سے جی رہے ہو، ہر قسم کی روزی، ہر قسم کا پھل تمہیں مل رہا ہے، ہر قسم کا احترام تمہیں مل رہا ہے، جس کے پیچھے ہے کون؟ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرواتا ہے۔ جب انسان کو نعمتیں اللہ کی یاد آتی ہیں، سب سے پہلے انسان فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میں ناشکرا ہوں، میرے اندر ناشکری ہے، تو بڑا رحیم و کریم ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اللہ کی نعمتوں کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے، تو کبھی نعمتوں کی یاد دہانی کریں، اپنے اوپر ہونے والی اللہ کی بے شمار نعمتوں کو کبھی یاد کریں۔ کعبہ کے رب کی قسم آپ سمجھیے کہ دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی امیر آدمی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی اچھا انسان، مجھ سے بڑا جس کے اوپر اللہ کا فضل ہے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اگر انسان گہرائی کے اندر سوچے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ تیرا حکم مان کے یہاں سب کچھ کر دیا، اپنے اہل و عیال کو بسا دیا، لیکن ساتھ دعا کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، دعا دیکھیں، پیغمبر ہیں اللہ کے عظیم، یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، بیت اللہ کو آباد کر رہا ہوں، اتنی بڑی قربانی دی ہے میں نے، بیوی بچہ یہاں چھوڑ دیا ہے، اتنی بڑی قربانی، کوئی اللہ سے کوئی چیز مانگتے؟ کہا نہیں، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں ربنا لیقیم الصلاۃ، اللہ بیت اللہ تو نے دے دیا ہے، بیت اللہ کا پڑوس میری اہل و عیال کو، میری اولاد کو تو نے دے دیا ہے، اور میں ابراہیم دعا کرتا ہوں اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے، میری اولاد کو نمازی بنا دے، عبادت گزار بنا دے۔ یہ سب سے بڑی فکر ہے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ میرے محترم بھائیو، ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے، ہم جب جہاں کہیں جائیں سب سے پہلے اللہ کا گھر ڈھونڈیں، اللہ کا گھر کہاں ہے، جہاں کبھی منتقل ہونا پڑے تو سب سے پہلے اللہ کا گھر بنائیں۔ میرے نبی مکہ چھوڑ کے مدینے گئے، قباء تشریف لائے تو قباء کے اندر سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء بنیاد رکھی، مدینے کے اندر گئے تو وہاں پر اپنے گھر بعد میں تعمیر کیے، سب سے پہلے اللہ کا گھر اس کی تعمیر کی، اس کی بنیاد رکھی، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کیونکہ اللہ کے گھر ہوں گے تو نمازی ہوں گے، اللہ کا گھر آباد ہوگا اس وقت جب اللہ کا گھر موجود ہوگا، لوگ اس کے اندر آئیں گے۔ تو محترم بھائیوں، فکر کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ بہت لمبا موضوع ہے محترم بھائیوں، پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے نماز کی اہمیت کے اوپر، لیکن یہاں محترم بھائیوں ذرا دیکھیں، نبیوں کے باپ ہیں، جد الانبیاء ہیں، کوئی یہ دعا نہیں کہ یا اللہ ان کی حفاظت کرنا، ان کو روزی دینا، ان کو کوئی خطرہ نہ پہنچے، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچے، سب سے پہلی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو نمازی بنانا، ان کو بیت اللہ کا پڑوس مل گیا ہے، ان کو اس گھر کو آباد کرنے کی توفیق دینا، یہ سب سے پہلے دعا کرنا۔ اور آگے کہتے ہیں، یہاں میرے محترم بھائیوں ایک اور نقطہ ہے محترم بھائیوں سمجھنے والا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگے فرماتے ہیں فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ اب یہاں لفظ من آیا ہے، لفظ من تبعیض کے معنی میں آتا ہے، یعنی بعض، کچھ، یعنی کچھ لوگوں کے دل اللہ اس گھر کی طرف پھیر دے۔ تو صحابہ اکرام اور تابعین سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام من کا لفظ استعمال نہ کرتے، یہ من کی قید نہ لگاتے، تو کعبہ کے رب کی قسم ہے اللہ ساری دنیا کے دل بیت اللہ کی طرف پھیر دیتے۔ کوئی یہودی ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، کوئی غیر مسلم ہوتا، مسلمان ہوتا، سب لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ اس گھر کی طرف پھیر دیتے۔ لیکن انہوں نے جیسے ہونا تھا، اللہ کی جو مرضی ہوتی، انہوں نے یہاں یہ کہہ دیا اللہ چند لوگوں کے، کچھ لوگوں کے، بعض لوگوں کے اللہ دل اس گھر کی طرف پھیر دے۔ اب میرے محترم بھائیوں، جو ایک دفعہ جاتے ہیں ان سے پوچھیں کتنا ان کا بار بار دل کرتا ہے، اتنی اماؤنٹ خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کا دوبارہ دل کرتا ہے کہ دوبارہ عمرے کی سعادت مل جائے، دوبارہ حج کرنے کی سعادت مل جائے، بار بار ان کا جی کرتا ہے جو ایک دفعہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں محترم بھائیوں، آمین کہیں، اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرمائے، اللہ بیت اللہ کی زیارتیں
اللہ وہاں پر نماز پڑھنے کی، جمعے ادا کرنے کی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور آگے فرماتے ہیں وَارْزُقْهُمْ، اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق دے۔ میرے محترم بھائیو، دعا اللہ سے کی کہ یا اللہ ان کو نمازی بنا، پھر بعد میں رزق کا معاملہ آیا تو بھی اللہ سے دعا کرنے کہ یا اللہ ان کو رزق دے۔ معلوم ہوا کہ رازق اللہ ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، اللہ سے رزق مانگنا، اللہ کے سامنے سوال کرنا، اللہ کو داتا سمجھنا، اللہ سے مانگنا، یہ سارے نبیوں کی محترم یہ سنت ہے اور سارے نبیوں کی دعاؤں کے اندر یہ بات شامل ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم بھی اللہ سے مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا۔ دعا کبھی بھی ضائع اور رد نہیں ہوتی محترم بھائیوں، کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ ضرور اس کا ریوارڈ عطا کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگا کریں، دل کھول کے اللہ سے مانگا کریں اور بہت تکلفانہ انداز کے ساتھ رب سے مانگا کریں۔ انشاءاللہ میرا اللہ اتنے خزانوں کا مالک ہے، بے بہا خزانوں کا مالک ہے، انشاءاللہ اس انداز سے عطا کرے گا کہ انسان کی حیرت گم ہو جائے گی کہ میری اوقات ہی کیا ہے جتنا اللہ نے مجھے دے دیا۔ اور اگلی بات میرے محترم بھائیو، بڑی کمال کی بات ہے، اللہ نمازی بھی ان کو بنا دے، اللہ ان کو رزق بھی دے، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میرے اللہ ان کو ایسا بنا دے، ایسا کردار دے، ایسا انداز دے، ایسی زندگی دے اللہ، ایسا ایمان دے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندوں کے اندر شامل ہو جائے۔ اللہ یہ تیرے شکر گزار بن جائے، تیرا شکر کرنے والے بن جائے، ایسا ایمان، ایسی زندگی ان کو دے۔ کتنی محترم بھائیوں کمال کی دعائیں کہ رزق مانگنے کے بعد انسان اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ یا اللہ شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرما۔ یہ بڑی کمال کی باتیں ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا۔ اور آخری بات کہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام، ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، بڑی کمال کی باتیں کی کہ یا اللہ جو چھپی خواہشات ہیں، جو ہماری دلی تمنائیں ہیں، اللہ وہ تو جانتا ہے، جو ہم زبان پر لاتے ہیں اللہ وہ بھی تو جانتا ہے۔ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ وہ بھی تو جانتا ہے، جو ہماری چھپی ہوئی خواہشات ہیں اور جو ہماری زبان پر باتیں آ جاتی ہیں اللہ تو جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، میرے اللہ کے اوپر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی زمین کے اندر ہو یا آسمان کے اندر ہو، میرے اللہ کے لیے ہر چیز عیاں ہے، ظاہر ہے۔ بہت بڑی تعریف کی ہے اپنے رب کی۔ اور یاد رکھیے یہ دعا مانگنے کا بڑا بہترین طریقہ ہے کہ انسان اللہ کی تعریف کرتا جائے، تعریف کرتا جائے اور اسی کے اوپر ہی اکتفا کرتے۔ اللہ سمجھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کی دلی خواہش کیا ہے، یہ دل سے کیا مانگنا چاہتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، غالباً 3800 نمبر کے اوپر، ترمذی کے اندر بھی حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور آگے نبی کریم فرماتے ہیں وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ، اور سب سے افضل دعا ہے جب انسان کہتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ بھی دعا ہے کہ جب انسان کوئی بھی نعمت ملے، جس حال کے اندر بھی ہو، وہ الحمدللہ کہتا جائے، اللہ کی تعریفیں کرتا جائے، اللہ کے احسان مانتا جائے۔ اللہ جانتا ہے اس کی دلی خواہشات کیا ہے، وہ کس تکلیف کے اندر ہے، کس مصیبت کے اندر ہے، کن کن چیزوں کی اسے ضرورت ہے۔ جب وہ اللہ کی تعریف کرے گا، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا اللہ انشاءاللہ بن مانگے عطا کرے گا۔ اللہ کی تعریف کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ مجھے حدیث یاد آ رہی کہ جو بندہ، صحیح حدیث ہے، جو بندہ اللہ کے اوپر راضی ہو کر ایک دفعہ کہہ دیتا ہے نا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اس کے الفاظ ہیں تملأ المیزان، وہ میزان جو آسمان زمین مل کے بھر نہیں سکتے، وہ میزان ایک دفعہ یہ کلمہ کہنے سے، صحیح حدیث ہے، ایک دفعہ کلمہ کہنے پر اللہ کی رضا کے اوپر، اللہ کے جن راستوں کے اوپر اور جس حالات کے اندر اللہ رکھ رہا ہے اس کے اوپر خوش ہو کر کہہ دے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں سے جو ترازو زمین و آسمان نہیں بھر سکتے۔ اتنا بڑا محترم بھائیو عمل ہے اللہ کی تعریف کرنا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہماری چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ زمین و آسمان کا کوئی ذرہ بھی تجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، ہر چیز تجھ سے عیاں ہے۔
وہ ہم سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری اولاد تیرے سپرد ہے، اللہ یہ میری اولاد ان کو نمازی بنا، ان کو رزق دے، ان کو شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرما، بت پرستی سے بچا۔ یہ ساری دعائیں کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے۔ محترمہ، جب انسان اس طلب کے ساتھ اللہ سے مانگے گا کہ اللہ پھر عطا نہیں کرے گا، ضرور انشاءاللہ اللہ عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو اللہ ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔